ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الحمد لله رب العالمين. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اللہ کو عزت کے مدثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم سرکار مدینہ حقیقت حسین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے شمار تعداد سلام کی بات. وعلیکم السلام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جانتے ہیں کہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف ہے. آج اس ماہ مقدس کی 24 تاریخ ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے. پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے محبت رسول کے اسباب وجوہات اور محبت رسول کی علامات میں سے اور اس کی شرائط میں سے 2 شرائط بیان کی تھی اور کہا تھا انشاءاللہ بقیہ موضوع اگلے جمعے بیان ہوگا. آج بھی یہی موضوع ہے کہ محبت رسول کامل محبت رسول کی شرائط اور علامات کیا ہیں. یہ بتانا بڑا ضروری ہے کیونکہ آج کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی آج کے رسول ہیں. فلاں نہیں، ہم بھی آج کے رسول ہیں. اس کے لیے علماء نے شرائط بیان فرمائی ہیں، علامات بیان کی ہیں. ہر بندہ حضور کا عاشق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور ہر بندہ کامل محبت بھی حضور سے نہیں کر سکتا جب تک یہ شرائط نہ پائی جائے.
हुजूर का बड़ा प्यारा इरशाद है, आपने अपने बड़े प्यारे साहब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने फरमाया था, या बुनैया इन क़दरता अन तुस्बिहा व तुमसी लैसा फी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन फ़फ़अल सुम्मा क़ाल ली या बुनैया व ज़ालिका मिन सुन्नती व मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व तिरमज़ी फ़ी सुननिही। इमाम तिरमज़ी सुनन तिरमज़ी के अंदर और काज़ी इयाज़ मालकी अश्शिफ़ा बितारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा के अंदर इस हदीस पाक को बयान फरमाते हैं। हुज़ूर ने हज़रत अनस से फरमाया था, ए प्यारे बेटे, अगर तुम इस बात की ताकत रखो कि तुम सुबह गुजारो और रात इस हाल में गुजारो कि तुम्हारे दिल में किसी के बारे कोई अदावत, कोई हसद, कोई कीना ना हो, तो बेटा ऐसा ज़रूर करो। फिर फरमाया हुजूर ने मुझे फरमाया, अनस इस हदीस को बयान कर रहे हैं, फिर हुजूर ने मुझे फरमाया, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ज़ालिका मिन सुन्नती, यही मेरी सुन्नत है कि बंदे के दिल में किसी मुसलमान, किसी रिश्तेदार के बारे में कीना ना हो, दुश्मनी ना हो, अदावत ना हो, हसद ना हो, यही मेरी सुन्नत है। और आगे हुजूर फरमाते हैं, वमन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने मेरी, बोलिए, सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी कान मइय फिल जन्ना औ कमा क़ाल, हुज़ूर फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो ये इताअत रसूल ये है कि हमारे दिलों में भी किसी मुसलमान बहन भाई, रिश्तेदार, हमसाया, किसी शख्स के बारे बिला शरी उज़र कीना ना हो, अदावत ना हो, बुग़्ज़ ना हो, हसद ना हो, दुश्मनी ना हो। तो ये समझ जाइए, अगर आपका दिल पाक है, हर मुसलमान के बारे, हर रिश्तेदार के बारे, हर अपने अजीज़ हमसाये के बारे आपका दिल साफ़ है, किसी के बारे दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई अदावत नहीं, कोई हसद नहीं, तो समझ जाइए आप हुजूर के कामिल मुहिब हैं, आपको हुजूर से सच्ची मोहब्बत है। अच्छा जी, एक और जनाब सुने, तीसरी शर्त जो काज़ी इयाज़ मालकी और दीगर उलमा ने बयान की वो बड़ी प्यारी है। फरमाते, तीसरी कामिल मोहब्बत रसूल की शर्त है कसरत ज़िक्र। क्या है जी? जो किसी का मुहिब हो, अगर कोई दुनियादार भी है ना, कोई दुनिया से किसी शख्स से किसी को मोहब्बत है, वो हर वक्त अपने महबूब का ही जिक्र करता है, हर वक्त उसी की तारीफ बयान करेगा, उसी के वो हुस्न जमाल में खोया होगा। तो अगर हम हुजूर के सच्चे मुहिब हैं तो फिर हमें देखना होगा हम ज़्यादा जिक्र हुजूर का करते हैं या हुजूर के मुखालफिन का करते हैं। तो जो हुजूर का जिक्र कसरत से करे वो समझ लो वो हुजूर का सच्चा मुहिब है। सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु, जो किसी शय से मोहब्बत करता है वो अक्सर उसी का जिक्र करता है। जो किसी शय से मोहब्बत करता है वो अक्सर उसी का जिक्र करता है। लिहाजा अहले सुन्नत व जमात खुशबख्त हैं, ये हर वक्त हर प्रोग्राम के अंदर, हर जुमे के ऊपर और हर महफिल के अंदर हुजूर का ही जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला उसके रसूल का ही जिक्र करते हैं। महफिल मिलाद हो, हुजूर का जिक्र पाक है, सीरत पाक का जलसा हो, हुजूर का जिक्र उसमें हम करते हैं। हमारे नात खां हजरात जब हुजूर की नात शरीफ हमें सुनाते हैं, हुजूर का ही फ़ज़ाइल व कमालात, हुस्न जमाल का जिक्र होता है। जब हमारे यहाँ मिराज मुस्तफ़ा की कॉन्फ्रेंस होती है, हुजूर का ही जिक्र पाक होता है। जब जुलूसे
میلاد ہوتا ہے، حضور کا ہی ذکر ہوتا ہے، ہم ہمہ وقت اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حضور کے حسن و جمال کا ذکر، کبھی حضور کے علم و کمالات کی وسعت کا ذکر، کبھی اختیارات مصطفیٰ کا ذکر، کبھی حضور کے حسن و جمال، اختیارات، شان و عظمت کا ذکر، کبھی حضور کی اخلاق کریمہ کا ذکر، کبھی حضور کے صحابہ کی عظمت، کبھی حضور کے اہل بیت کی عظمت، کبھی حضور پہ کثرت سے درود پڑھ کے حضور کی شان بیان کرتے ہیں، کبھی اپنی آقا کی نعت شریف پڑھ کے سن کے ان کی شان میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم خوش بخت ہیں، ہمارا یہ ہر محفل میں، ہر جمعے کے اوپر، ہر پروگرام میں ذکر مصطفیٰ کرنا یہ دلیل ہے ہمیں حضور سے سب سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ یہ کامل محبت کی تیسری شرط ہے کثرت ذکر۔ اور جو حضور کے ذکر سے روکے، جو سمجھے کہ حضور کا ذکر کرنے سے توحید میں فرق آتا ہے، توحید کم ہوتی ہے، یا محفل میلاد سے لوگوں کو منع کرے یہ شرک ہے، جائز نہیں، جلوس میلاد سے منع کرے، یا جو بدبخت جلوس میلاد کے اوپر شیلنگ کریں، گولیاں برسائیں، اس شاکان مصطفیٰ کو بے دریغ شہید کریں، وہ بھی اس شرط کے مطابق عاشق رسول نہیں ہو سکتے، وہ قطعی طور پہ عاشق رسول نہیں ہے، کیونکہ عشق کی اور محبت رسول کی تیسری شرط ہے کثرت ذکر۔ آگے چلیں، یہ تو بڑا وسیع ہے ٹاپک، میں پوری وضاحت کروں تو کافی ٹائم چاہیے، میں بس اختصار کے ساتھ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ چوتھی شرط کامل محبت کی ہے اشتیاق دید۔ کیا ہے جی؟ بولیے۔ اشتیاق دید یعنی اپنے محبوب کی زیارت کا شوق۔ کوئی دنیا دار بھی ہو نا، کوئی دنیا کے اندر کسی شخص سے اگر محبت کرے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھے ملے، میں اس کی زیارت کروں۔ یہاں تو لوگ جناب دنیاوی عشق کے اوپر اپنی جانوں کی بازی بھی لگا دیتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، جوانی تباہ کر لیتے ہیں دنیا کی محبت میں۔ تو جو حضور کا عاشق ہو، جو اللہ کے پیارے حبیب سے ہر شے سے بڑھ کے محبت کرے، اس کے دل میں کتنا شوق ہوگا کہ حضور ایک مرتبہ مجھے اپنا رخ وضحیٰ دکھا دے۔ تو محبت رسول کی، محبت کی چوتھی شرط ہے اشتیاق دید، کیونکہ قاضی ایاز مالک رحمہ اللہ نے بڑا پیارا لکھا شفا کے اندر، فرماتے ہیں فَكُلُّ حبیب يُحِبُّ لِقَاءَ حَبِيبِهِ، ہر محب اپنے محبوب سے ملاقات پسند کرتا ہے، ہر محب اپنے محبوب سے ملنا، ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ لہذا جو حضور کا سچا عاشق ہے اور جس کے دل میں حضور کی سچی محبت ہے، اس کے دل میں بھی اشتیاق رسول کا شوق ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے حضور کی زیارت ہو جائے۔ اب اللہ کریم مجھے خواب میں ہی کبھی حضور کے رخ وضحیٰ کی زیارت کروا دے، یہ ہر عاشق رسول کی تمنا ہوتی ہے۔ کیوں جی، ہے کہ نہیں بات؟ یہ تمنا ہوتی ہے۔ اچھا اب سنیے جناب، حضور کے ایسے ایسے عشاق گزرے بھی ہیں جنہوں نے حضور کی زیارت کی دعا کی، تمنا کی، حضور سے استغاثہ کیا، اور آپ نے اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ عقیدہ کہ حضور آج بھی اپنے گنبد خضرا میں اپنے غلاموں کے سلام کو سنتے بھی ہیں۔ جو حضور کا غلام آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرے اس کو پہچانتے بھی ہیں، اور بعض اپنے غلاموں کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جب چاہیں اپنے عاشق کو اپنی زیارت کا شرف بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ ایک دو باتیں سن لیں، بڑا ایمان فروز واقعہ ہے، اور یہ وہ روایت ہے جس کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر لکھا۔ اور امام جلال الدین سیوطی کوئی عام انسان نہیں ہے، بہت بڑے مفسر قرآن، بہت بڑے فقی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے اصولی، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے ولی کامل، کئی کتب کے مصنف ہیں۔ آپ نے بڑی پیاری بات لکھی، اور اسی بات کو دیوبند کے بہت بڑے عالم
مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے رسائل کے اندر بھی بیان کیا ہے، جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مصر کے عظیم ولی کامل تھے حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ بولیے، سید احمد رفاعی مصر کے عظیم ولی کامل گزرے ہیں، حضور کے اتنے عاشق تھے، سید تھے، آلے رسول تھے۔ آپ جب روضہ رسول پہ حاضر ہوئے، ذرا دیکھیے گا اپنے آقا کی شان، حضور کیسے اپنے عشاق کو دیدار کا شرف عطا فرماتے۔ حاضر ہوئے حضور کے روضہ پاک پہ، عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، کیا جی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، اے میرے نانا جان آپ کے اوپر اللہ کے درود و سلام ہوں۔ روضہ پاک سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے فرزند تیرے اوپر بھی رب کا سلام ہو۔ سبحان، کیا شان ہے جی۔ پھر عرض کرتے ہیں آپ نے فی البدی جب حضور کا جواب سنا کہ میرے کریم آقا نے میرے سلام کو قبول فرما کے مجھے جواب دیا ہے، تو آپ نے فی البدی عربی میں ربائی کہی ہے، اس کا خلاصہ سن لیجئے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرا جسم مصر میں ہوتا ہے، لیکن میں ہر روز اپنی روح کو آپ کے آستانہ پاک کی بوستی، آپ کی آستانہ بوسے کے لیے بھیجتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اپنی روح کو روزانہ بھیجتا ہوں۔ میرا جسم مصر میں ہوتا ہے اور میری روح روزانہ آپ کے گنبد خضرا پہ آ کے حاضری دیتی ہے۔ حضور آج میں خود بنفس نفیس اپنے جسم روح کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اب غلام کی تمنا ہے آپ اپنا دست انور باہر نکالیں تاکہ میں اس کی زیارت بھی کروں، بوسہ بھی لوں۔ سبحان، کتنی بڑی بات ہے جناب۔ تو روایت میں آیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست انور قبر انور سے باہر نکالا۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ آگے بڑھے، حضور کے دست انور کا بوسہ لے لیا، اور ہزارہ مخلوق جو اس وقت گنبد خضرا کے آس پاس تھی، سب نے حضور کے دست انور کی زیارت کر لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے اعلی حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر بالکل صحیح ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دے کے صورت تیری۔ تو ہمارے آقا آج بھی گنبد خضرا میں زندہ ہیں، اور اپنے جس غلام کو چاہیں اللہ کے اذن سے اس کو شرف زیارت بھی عطا فرما دیں۔ بس میں نے ایک بات کی، اور بھی اس طرح کے روایات ہیں۔ تو کامل محبت کی چوتھی شرط ہے محبوب کے دیدار کا شوق۔ پانچویں سنیں، پانچویں شرط ہے محبوب کی تعظیم و توقیر کرنا۔ بولیے کیا؟ محبوب کی تعظیم و توقیر۔ محب وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کا ادب کرتا ہے، اپنے محبوب کی ہر بات مانتا ہے، اپنے محبوب کا احترام کرتا ہے۔ جو شخص حضور کا بے ادب ہے، حضور کا گستاخ ہے، حضور کی ذات کے اوپر زبان تان دراز کرتا ہے، وہ لاکھ دعویٰ کرے میں حضور کا عاشق و محب ہوں، وہ محب نہیں بن سکتا، کیونکہ کامل محبت کی شرط، پانچویں شرط علماء نے بیان کی، محبوب کی تعظیم و توقیر کرنا۔ اور قرآن پاک نے بھی ہمیں بتایا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے حبیب کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ توقیر کا مطلب ہے کہ حد درجہ تعظیم کرو، اتنا ادب کرو، اتنا احترام کرو کہ کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، جتنے لوگ بھی قابل احترام ہیں اللہ کریم کے بعد، پوری کائنات میں جو ہستی سب سے زیادہ ہمارے ادب و احترام کی مستحق ہے وہ ہمارے کریم آقا کی ذات گرامی ہے۔
اور قرآن نے آپ پڑھ لینا سورۃ الحجرات کی پہلی 5 آیات پڑھ کے دیکھیے ذرا، ترجمے کے ساتھ آپ کو پتہ چلے حضور کی شان کیا ہے، قرآن نے کس طرح ہمیں اپنے محبوب کی تعظیم سکھائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پہلا حکم ہے اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ دوسرا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو خبردار اپنی آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی نہ کرنا، اگر اور میرے محبوب کو ایسے بلند آواز سے نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تمہاری آواز مصطفیٰ کریم کی آواز سے اونچی ہو گئی یا تم نے عام بندہ سمجھ کے میرے حبیب کو بلا لیا، قرآن بیان کر رہے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ حضور کی ذرا سی بے ادبی کرنے سے، ذرا سی توہین کرنے سے انسان کا ایمان کیا، ایمان بھی ضائع، اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ اور تیسری آیت ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم، جو لوگ اپنی آوازیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آہستہ آہستہ رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خاص فرما دیا۔ تو قرآن کے ہاں متقی وہ ہے جو حضور کا باادب ہے، اہل تقوی وہ ہے، پرہیزگار وہ ہے جو حضور کا ادب و احترام کرتا ہے۔ پھر قرآن نے کہا جو میرے حبیب کے احترام کریں گے اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے حبیب جو لوگ آپ کو حجرے پاک سے باہر کھڑے ہو کے آواز دے کے پکارتے ہیں، آپ جب آرام فرما ہوتے ہیں آپ کی آمد کا انتظار نہیں کرتے، قرآن بیان کر رہے وہ جاہل ہیں، وہ بے شک عرب کے سردار کیوں نہ ہوں، بنو تمیم کے رؤساء کیوں نہ ہوں، جو آپ کی آمد کا انتظار نہ کریں، حضور کا نام لے کے بلائیں ابھی باہر نکلیں، وہ بے ادب ہیں، بے عقل ہیں، جاہل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم، اگر وہ صبر کر لیتے، میرے حبیب کو باہر کھڑے ہو کے آواز نہ دیتے، جب میرا حبیب خود باہر تشریف لاتا پھر اپنی گزارشات پیش کرتے، ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ ہے ہمارے آقا کی شان و عظمت۔ تو حضرات محترم، کامل محبت کی 5ویں شرط ہے محبوب کی تعظیم و توقیر کرنا۔ چھٹی ہے ذکر محبوب کی تعظیم۔ کیا جناب؟ ذکر محبوب کی تعظیم۔ پہلے بیان ہوا حضور کی ذات کا ادب، حضور کی ذات کی تعظیم کتنی ضروری ہے، اور اس کے علاوہ حضور کے ذکر کی بھی تعظیم ضروری ہے۔ یعنی جہاں پہ محفل میلاد ہو یا سیرت کی کانفرنس ہو یا نعت شریف پڑھی جائے یا حلقہ درود ہو یا کوئی عالم دین حضور کے فرامین سنا رہا ہو، وہاں پہ گفتگو کرنا منع ہے، آگے پیچھے تکنا منع ہے، گھڑی کو دیکھنا، اپنے آپ کو تکنا، آگے پیچھے دیکھنا منع ہے۔ جہاں پہ حضور کا ذکر خیر ہو، بادب ہو کے بیٹھو، دوزانو ہو کے بیٹھو، آنکھیں بند کر کے بیٹھو، حضور کی بارگاہ کا تصور کر کے بیٹھو، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمارے کریم آقا ہمارا ذکر سماعت بھی فرما رہے ہیں اور ہمیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو ذکر محبوب کی تعظیم کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ آدمی حضور کا عاشق اور آپ کا محب شمار نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام جو سچے عاشقان مصطفیٰ تھے، بعض صحابہ کے بارے آتا ہے حضور کے وصال ظاہری کے بعد جب صحابہ کرام اپنے کریم آقا کا ذکر خیر کیا کرتے تھے تو یاد مصطفیٰ میں رویا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، حضور کی یاد ان کو تربا دیا کرتی تھی۔ تو حضور کا عاشق وہ ہے جب حضور کا ذکر ہو، حضور کے جلووں میں گم ہو جائے، نعت مصطفیٰ پڑھی جائے، درود
پاک پڑھا جائے, حضور کی شان و عظمت سیرت کو بیان کیا جائے, اخلاق کریمہ کا ذکر ہو, وہ حضور کے جلووں میں گم ہو جائے اور حضور کے عشق میں اس کی آنکھیں عشق بار ہو جائیں, تو سمجھ لو وہ عاشق رسول ہے. اور جو بندہ محفل میلاد میں, محفل نعت میں, حلقہ درود میں یا درس قرآن میں, درس حدیث میں آگے پیچھے تکتا رہے یا دھیان سے نہ بیٹھے, تو سمجھ لو اس کی محبت کامل نہیں ہے. اور آگے 7ویں شرط محبت رسول کی کیا ہے؟ محبوب کی پسند سے محبت کرنا. کیا جناب بولیے نا, محبوب کی پسند سے محبت. جو شے ہمارے آقا کو پسند ہے وہ ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے, ورنہ ہماری محبت کامل نہیں ہے. حضرت انس بن مالک حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں, فرماتے ہیں ایک دفعہ مدینہ پاک میں کسی شخص نے حضور کی دعوت پکائی, میں بھی حضور کے ساتھ تھا چونکہ یہ حضور کے یہ خادم تھے, 10 سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں انس بن مالک نے. کہتے ہیں جب ہم اس کے گھر پہنچے, جو کھانا اس نے پیش کیا صاحب خانہ نے, وہ کیا تھا؟ اس میں گوشت تھا, کدو شریف تھا اور جو کی روٹیاں تھیں جو حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میرے پیارے آقا کدو شریف کو بڑے شوق سے تناول فرما رہے تھے. کدو شریف کو تلاش کر کر کے آپ اس کے ٹکڑے تناول فرما رہے تھے. حضرت انس بن مالک نے فرمایا میں سمجھ گیا میرے آقا کو کدو شریف سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا فلم ازل احب الدباء من یومئذ, جب میں نے دیکھا میرے کریم آقا کو کدو شریف بڑا پسند ہے, اسی دن سے میں بھی کدو شریف سے محبت کرنے لگ گیا کیونکہ میرے آقا کو پسند ہے. یہ ہے کامل محبت کی شرط. آج ہم دیکھیں کدو شریف کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں. ہمارے کئی لوگ, کئی بچے, کئی بڑے کہتے ہیں یہ کیا جناب آپ اکثر گھر میں کدو پکاتے ہیں, تو خبردار بھائی نہیں کھانا نہ کھاؤ لیکن بات نہ کرو. ایک بزرگ کے بارے آتا ہے حضور کے سچے عاشق تھے. ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے کہہ دیا ابا جان آپ کدو کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں, کدو آپ اکثر کھاتے ہیں, مجھے تو کدو پسند نہیں ہے. جب یہ بات کی اس عاشق رسول نے تلوار کھینچ لی, کہا بیٹا بھی توبہ کرو, خدا کی قسم اگر تم نے توبہ نہ کی میں ابھی تمہاری گردن قلم کر دوں گا. جو سبزی میرے آقا کو پسند ہے تجھے کیسے جرت ہوئی کہ تم نے کہا مجھے پسند نہیں ہے. اب بچہ جانتا تھا میرا باپ سچا عاشق رسول ہے, اگر میں نے معافی نہ مانگی یہ واقعی میرا سر قلم کر دے گا. بچے نے معافی مانگی, ابا جان ایک دفعہ معاف فرما دیں, آئندہ کبھی بھی کدو شریف کے بارے ایسی بات نہیں کروں گا. یہ ہے کامل محبت رسول. آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اور اسی طرح محبوب کی پسند سے محبت, ہر وہ شے جس کی نسبت اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ ہے وہ شے بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, کیونکہ محبت کا اصول ہے کہ ہر وہ شے جس کی نسبت محبوب سے ہوتی ہے محب ہر اس نسبت کا بھی احترام کرتا ہے. ہمیں حضور کی اہل بیت سے محبت ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا تعلق ہمارے کریم آقا کے ساتھ ہے. ہم آل پاک کے غلام ہیں. کیوں غلام ہیں؟ ان کی نسبت ہمارے کریم آقا کے ساتھ ہے. پھر اہل بیت میں پنجتن پاک جو سب سے اعلیٰ ہستیاں ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا, سیدنا علی مرتضیٰ, سیدنا حسین کریمین, یہ چاروں ہستیاں اعلیٰ افضل والا ہیں. ہمیں ان سے دلی طور پہ محبت ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے آقا کی اہل بیت ہیں, ہمارے آقا کی اہل بیت ہیں. اسی طرح اور پھر حضرت امام حسن امام حسین کو تو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا, اپنی صاحبزادی کو سیدہ فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا. حسن و حسین کو حضور نے تمام اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار کہا ہے. تو جن کے فضائل حضور بیان کریں ہمیں ان سے محبت کیوں نہ ہو. تو کامل محبت کی شرط ہے محبوب کی ہر
نسبت سے محبت کی جائے. اسی طرح حضور کے تمام صحابہ کرام ان سے بھی محبت کرنا ضروری ہے. جب تک کوئی بندہ صحابہ کرام تمام صحابہ کرام سے محبت نہ کرے اس کی محبت رسول کامل نہیں ہوگی. کیونکہ صحابہ کے بارے بھی ہمارے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم. میرے تمام صحابہ کرام جگمگاتے ہوئے ستارے ہیں, جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. حضور نے ارشاد فرمایا حدیث صحیح میں اللہ اللہ صحابی صحابی, اے لوگوں سنو میرے صحابہ کے بارے میں, خدا سے ڈرو, میرے صحابہ کو برا نہ کہنا, میرے صحابہ کے اوپر زبان تان دراز نہ کرنا. فمن احبہم فبحبی احبہم, جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی. فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم, کما قال, جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا, دشمنی رکھی, اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. تو ہمیں حضور کے تمام صحابہ کرام سے بھی محبت کرنی چاہیے. اسی طرح مہاجرین و انصار سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے. حضور نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے. آپ نے فرمایا ایمان کی علامت میرے انصار صحابہ کی محبت ہے. وہ انصار مدینہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کی قدموں کے اوپر قربان کر دیا تھا. فرمایا انصار صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے, اور انصار صحابہ سے بغض رکھنا منافقت کی نشانی ہے. ہمیں تمام اہل عرب سے محبت ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا من احب العرب فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, و کما قال, جس نے اہل عرب سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی, جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا. اسی طرح نامی شرط کامل محبت کی کیا ہے؟ محبوب کے دشمن سے عداوت. بولیے جناب, کیا بولے نا, محبوب کے دشمن سے عداوت یہ کامل محبت کی نامی علامت اور شرط ہے. محب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے محبوب کے دشمن سے عداوت رکھتا ہے, جو اس کے محبوب کا گستاخ ہو. محب کبھی بھی اس سے محبت نہیں کرتا. ہم ان تمام لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو ہمارے آقا کے گستاخ ہیں, خواہ وہ ہالینڈ کے خبیث ہوں, فرانس کے کتے ہوں, اور ڈنمارک کے ذلیل ہوں. جو بھی ہمارے آقا کا بے ادب ہوگا, گستاخ ہوگا, خواہ وہ میکرون پریزیڈنٹ آف فرانس کیوں نہ ہو, ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. وہ ہم اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے, کیونکہ محبت رسول کی یہ شرط ہے کہ محبوب کے دشمن سے بھی عداوت رکھی جائے. اب وہ ہمارے سیاستدان اور وہ حکمران جو ان گستاخان رسول سے دوستیاں بڑھاتے ہیں, ہم ان سے بھی نفرت کرتے ہیں. اور یہ بات آپ جانتے ہوں گے, آن دی ریکارڈ یہ بات ہے, تصویر میں نے خود دیکھی ہے. ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے اس میکرون صدر آف فرانس سے ملاقات کی ہے جس خبیث نے ہمارے کریم آقا کے گستاخوں کو کھلی چھٹی دی تھی, اور اس نے کہا تھا مسلمانوں کے نبی کے خاکے چھاپ کے شہراؤں کے اوپر, بازاروں کے اوپر تم چسپاں کرو. یہ وہ خبیث لانتی ہے جس کے سفیر کو دفع کرنے کی وجہ سے اس شاکان مصطفیٰ نے دھرنے دیے, لانگ مارچ کیے, اور کئی جانیں شہید ہوئیں, کئی لوگ زخمی ہوئے. حضور کے غلاموں نے اپنی جانیں قربان کی صرف اس بات کے اوپر کہ فرانس نے ہماری آقا کی گستاخی کی ہے, اس کے سفیر کو دفع کرو. اس وقت کی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی تھی اس کو اللہ نے توفیق نہ دی, نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ کا, لیکن حضور کے گستاخ کے سفیر کو بھی نکالنے کی جرت نہ ہوئی. ہم پی ٹی آئی سے بھی نفرت کرتے ہیں, اور اس وقت کا جو وزیر اعظم ہے اس نے دوبارہ فرانس کے صدر سے ملاقات کی ہے, تصویر میں نے خود دیکھی ہے. لہٰذا ہم
مسلم لیگ نون سے بھی ہمیں دلی طور پہ افسوس بھی ہے، ان پہ صدمہ بھی ہے، اور ہمیں اس جماعت سے بھی نفرت ہے، کیونکہ جو ہمارے آقا کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، وہ ہمارا باپ کیوں نہ ہو، ہماری ماں کیوں نہ ہو، ہمارے بیوی بچے کیوں نہ ہو، جس کا تعلق ہمارے آقا کے ساتھ ہے، ہم اسے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں سمجھتے۔ اسی طرح وہ سیاسی پارٹیاں، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، جن کے دور کے اندر ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اور ختم نبوت کی شک کو بدلنے کی کوشش کی گئی، حضور کے غلام اٹھے، علماء کرام اٹھے، مشائخ عظام اٹھے، اور حضور کے غلاموں نے جانیں قربان کی، گولیاں کھائیں، یہ فقیر بھی ان میں ساتھ تھا، ان کے سب کچھ ہوا، اور پھر بامر مجبوری ان کو اس کلاس کو واپس جو اس کے اندر چینج کیا تھا اس کو درست کرنا پڑا۔ ہم تمام سیاسی پارٹیوں سے اظہار برات کرتے ہیں، ان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو اسلام کی وفادار ہے، سب حضور کے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے یہ محبت رسول کی یہ شرط ہے، نامی محبوب کے دشمن سے عداوت رکھی جائے۔ لہذا آپ سے بھی میری عرض ہے، اگر حضور کے سچے غلام ہو، الیکشن کے اندر ان میں سے کسی پارٹی کو ووٹ نہ دو، یہ سب ہماری آقا کے گستاخ ہیں اور سب کے بیانات ہیں۔ کسی نے کہا یہ جو پاکستان کے اندر مرزئی ہیں یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ بھی سابقہ وزیر اعظم کا بیان تھا۔ کسی نے کہا ختم نبوت کو جو نہیں مانتا وہ مسلمان کیوں نہیں، یہ بھی سابقہ وزیر اعظم کا بیان ہے۔ اگر آپ پڑھیں ان کے بیانات آپ کو پتا چلے سب گستاخان مصطفیٰ ہیں، کوئی ان میں عاشق رسول نہیں ہے۔ ہمارا فرض ہے الیکشن کے اندر ہم ان کو ووٹ نہ دیں، ہم اس کو ووٹ دیں جو حضور کا سچا غلام ہے، جس نے نبوت رسالت کے اوپر پہرا دیا ہے، جس نے گولیاں کھائی ہیں، ہم ان کو ووٹ دیں۔ ورنہ اگر آپ نے پارٹی کو دیکھا، سیاست کو دیکھا، گلی کو دیکھا اور دوستیوں کو دیکھا، پھر سن لیجئے حضور کا فرمان، آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس کے ساتھ اسے دنیا میں محبت ہوگی۔ قبر میں جانا ہے، سب نے جانا ہے، سیاست دانوں نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، وہاں گستاخان رسول تمہیں نہیں بچائیں گے، آمینہ کا لال وہاں تشریف لائے گا، حضور قبر میں آئیں گے۔ اگر حضور نے پوچھ لیا میرے گستاخوں کے ساتھ تم نے پینگیں بڑھائیں، دوستیاں کی، اور میرے گستاخوں کے ساتھ دوستی کرنے والوں کو ووٹ دیا، کیا جواب دو گے؟ تو ہم خدا کے بندے ہیں، اس کے حبیب کے غلام ہیں، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، جو بھی حضور کا غلام ہوگا ہماری جان مال ووٹ ہر شے اس کے قدموں پہ قربان ہوگی۔ ساتھ ہی محترم باتیں بڑی تھیں، انتہائی اختصار کے ساتھ سن لیجئے۔ ایک اور علامت کامل محبت کی یہ ہے قرآن و حدیث سے محبت، قرآن و حدیث سے محبت، کیونکہ قرآن ہمارے آقا کی ذات گرامی کے اوپر نازل ہوا، حدیث ہمارے آقا کا فرمان ہے، خواہ وہ قولی حدیث ہو فعلی حدیث ہو۔ لہذا قرآن و حدیث سے جو بندہ صحیح محبت کرتا ہے وہ حضور کا سچا عاشق ہے۔ اور قرآن پاک سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا، روزانہ قرآن کو پڑھنا، اور پھر قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اور پھر قرآن کے اوپر عمل کرنا۔ اب ہر بندہ دیکھ لے، پوچھ لے اپنے سے، یہ کہنا آسان ہے میں بھی عاشق رسول ہوں، ہم بھی حضور کے غلام ہیں۔ پوچھ لیجیے، ہر بندہ اپنے سے پوچھے کیا ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھتے ہیں، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں؟ جو قرآن کو روزانہ پڑھے، قرآن کو سمجھے، عمل کرے، وہ حضور کا سچا غلام ہے۔ اسی طرح حضور کے فرمان کو جو پڑھے، حدیث پاک کو سنے، حدیث پاک پہ عمل کرے، وہ بھی حضور کا سچا غلام ہے۔ ذات محترم ایک دو باتیں سن لیں۔
ایک اور علامت ہے امت مصطفیٰ کی خیر خواہی کرنا، جو حضور کی امت سے پیار کرے، حضور کی امت کی خدمت کرے، مخلوق خدا کو فائدہ دے، سمجھ لو وہ حضور کا سچا عاشق ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر وہ ہے جو اس کے بندوں کو فائدہ دے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ایک اور علامت 12ویں شرط کامل محبت رسول کی ہے فقر و درویشی کا خوگر ہونا۔ ہمارے آقا نے غربت کو پسند کیا ہے، ہمارے آقا نے مال کو پسند نہیں کیا۔ جس مال کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، نہ حرام کو دیکھتے نہ سود کو دیکھتے، بس مال ملنا چاہیے، سود کا ہے، رشوت کا ہے، بلیک مارکیٹنگ کا کوٹھی بننی چاہیے۔ یہ سن لو، ہمارے آقا کو دنیا پسند نہ تھی۔ ہمارے آقا کی دعا کیا ہے؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مجھے غریبی میں زندہ رکھ، غریبی میں موت دے، اور مجھے قیامت کو غرباء کے ساتھ اٹھانا۔ تمہارے آقا نے غربت کو پسند کیا ہے تاکہ میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں۔ تو 12ویں نشانی کامل محبت کی ہے فقر و درویشی کا خوگر۔ اور آخری علامت محبوب کو ہر عیب سے پاک ماننا۔ کیا ہے جی؟ محبوب کو ہر عیب سے پاک ماننا۔ جو حضور کے اندر عیب تلاش کرے، یہ پتہ تھا وہ پتہ نہیں تھا، یہ تھا آپ کے پاس علم یہ نہیں تھا، یہ اختیار تھا یہ نہیں تھا، جو حضور کی ذات کے اوپر تان دراز کرے، علم پر اعتراض، حسن و جمال پر اعتراض، اختیارات پہ اعتراض، شان و عظمت پہ اعتراض، سمجھ لو وہ حضور کا عاشق نہیں ہوگا۔ حضور کا عاشق وہ ہے جو حضور کی شانیں بیان کرے، حسن و جمال مصطفیٰ کا ذکر کرے، اختیارات مصطفیٰ کا ذکر کرے، علم مصطفیٰ کی وسعت کو بیان کرے، حضور کی شانیں سن کے، حسن و جمال کو سن کر، سیرت پاک کو سن کر، اخلاق کریمہ کو سن کے جس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل جائے وہ حضور کا سچا غلام ہے۔ اور آخر میں ایک قرارداد میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ 16 اکتوبر کو بروز اتوار ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا۔ آپ میں سے اکثر شاید جانتے ہوں گے جو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، ضلع ایبٹ آباد حویلیاں کے اندر عشاقان مصطفیٰ نے جلوس میلاد کا اہتمام کیا۔ پتہ ہے آپ کو نا وہ جلوس، اور بالکل یہ میں نے ساری باتیں میں نے پوری تحقیق کی ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بات سنا رہا ہوں۔ جو بھی انتظامیہ نے پولیس نے روٹ دیا جلوس اسی کے اوپر رہا، جو جگہ اس کے لیے خاص کی گئی جی آپ یہاں تک آئیں گے اس سے آگے نہیں جائیں گے، جلوس اس سے 3 کلومیٹر پیچھے ختم ہو گیا۔ یعنی بالکل جو وعدہ ہوا تھا پولیس کے ساتھ جلوس نے پورا ان کو فالو کیا، لیکن گورنمنٹ کے کہنے پر، اور KPK کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے، ہمارا یہ ضلع ایبٹ آباد یہ KPK میں ہے، تو خیبر پختونخوا گورنمنٹ وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ PTI کی ہے، ان سب کی ملی بھگت سے پولیس انتظامیہ کو کھلا ہینڈ دیا گیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے وعدے کے مطابق 3 کلومیٹر پیچھے انہوں نے دعا کر لی ہے، وہ تو چاہتے تھے یہ آگے آئیں تاکہ ہمیں جواز ملے، ہم ان کو گولیوں سے ختم کر دیں، لیکن جب جلوس 3 کلومیٹر پیچھے ہی ختم ہو گیا، ان ظالموں کو پھر بھی شرم نہیں آئی۔ پولیس نے وردیوں کے اندر انہوں نے فائرنگ کی، شیلنگ کی، اتنی زبردست سٹریٹ فائرنگ کی جس میں سے کم سے کم 4 عشاقان مصطفیٰ شہید ہو گئے۔ ان میں حافظ قرآن بھی تھے، ان میں قاری قرآن بھی تھے، ان میں جوان بچے بھی تھے، حضور کے غلام بھی تھے، اور کم سے کم 13 افراد شدید زخمی ہیں۔ حضرات محترم، ہم اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں، بتائیں نا، ہم اس واقعہ کی پرزور مذمت، یہ ذرا دکھا یار، دکھاؤ ذرا، ہم اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے عمران خان صاحب آپ نے ریاست مدینہ کے نام پہ ووٹ لیے تھے، یہ کیسی ریاست
راستے مدینہ ہے, تمہارے صوبے کے اندر اس شاکان مصطفیٰ کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے, پولیس یونیفارم کے اندر فائرنگ کرتی ہے, اس شاکان مصطفیٰ شہید ہوتے ہیں. ہمیں بتایا جائے ان حضور کے غلاموں کا قصور کیا تھا, ہمیں بتاؤ نا ذرا. کیا انہوں نے دہشت گردی کی ہے؟ انہوں نے کسی کی دکان کو چھینا ہے, ڈاکہ مارا ہے؟ انہوں نے کسی کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ کوئی تقریر کسی کے خلاف دکھا دو, ان کی زبان پر یہی تھا. حضور کے اوپر درود و سلام تھا, نعت خوانیاں تھی, حضور کی شان و عظمت کو بیان کرتے, جلوس جا رہا تھا, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, یہ ان کی زبان پہ تھا. تمہیں شرم نہ آئی؟ تم نے کس کو خوش کرنے کے لیے ان پرامن حضور کے غلاموں کے اوپر فائرنگ کی؟ کس نے اجازت دی؟ قوم پوچھنا چاہتی, ہمیں بتایا جائے کس کے آرڈر کے اوپر پولیس نے فائرنگ کی؟ 4 حضور کے غلام شہید ہوئے, 13 زخمی ہیں. تم سے سوال ہوگا, عمران خان سے بھی سوال ہوگا, اس میں وفاقی گورنمنٹ بھی شامل ہے, اس میں تمام اعلیٰ عدالتوں کے جج بھی شامل ہیں. کسی جج نے 100 موٹو نہیں لیا ابھی تک. اس کے اندر میڈیا بھی شامل ہے. اگر کتا مر جائے اس کو تم دکھاتے ہو, کوئی انگریز فوت ہو جائے اس کو دکھاتے ہو. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, 4 جانیں ضائع ہو گئی, 13 حضرات شدید زخمی ہو گئے, کسی میڈیا نے دکھایا نہیں ہے, کسی جج نے 100 موٹو نہیں لیا, کسی وزیر نے مذمت نہیں کی. ہم تمام سیاستدانوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں. بتاؤ یار, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حق شاریہ. ہم تمام پارٹیوں کی, تمام سیاستدانوں کی, تمام میڈیا کی, تمام ججز کی جنہوں نے ابھی تک اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا, مذمت تک نہیں کی, ہم سب کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اور ہمارا مطالبہ ہے, اگر اللہ کے ہاں سرخ رو ہونا چاہتے ہو, وقت ہے, توبہ کر لو, اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, اور اس کی فی الفور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں, اور جن ظالموں نے حضور کے پرامن عشاق کو شہید کیا ان کو قرار واقع سزا دی جائے. سرتن سے جدا, سرتن سے جدا, سرتن سے جدا, سرتن سے جدا. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سن لو, یہ دنیا بھی فانی ہے, حکومت بھی فانی ہے, سیاست بھی فانی ہے, تم نے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے. اگر مصطفیٰ کریم نے اپنا چہرہ پھیر لیا کہاں جاؤ گے؟ اگر حضور نے فرمایا تم نے میرے ولادت کا ذکر کرنے والوں کو کیوں شہید کیا تھا, میرے غلاموں کو کیوں زخمی کیا, کیا جواب دو گے؟ ابھی وقت ہے, جاگ جاؤ اور توبہ بھی کرو, اور اس کی تحقیقات کر کے جنہوں نے یہ کام کیا ان کو سزا دو. اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا فرمائے.